ہم سیاسی جماعت ہے اور ہم سیاست کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عوام جس حکومت کو الیکٹ کرتے ہیں، جن نمائندوں کو الیکٹ کرتے ہیں، انہی کو حق رائے دہی، انہی کو رول کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ الیکشن کو رگ کر کے، میسو طریقے سے رگ کر کے جو ہارے ہوئے ہیں ان کو بٹھا دیا جائے اور جو جیتے ہوئے ہیں ان کو باہر بٹھا دیا جائے۔ ایک نمبر 2 سر یہ ہے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک ریزولوشن ہے جس میں کسی نے اشارے کنائن میں بات کر رہی ہیں محترمہ سینیٹر صاحبہ کہ انکار کیا ہے۔ میں نے انکار نہیں کیا، یہ میری بات کر رہی تھی، میں نے صرف یہ ان کو کہا ہے جو میں نے پڑھا وہ ہمیں تو پتہ نہیں کیا بات نہیں سر، یہ ریزولوشن کی بات ہے، ریزولوشن کی بات ہے، یہ لائی تھی میرے پاس کہ جی آپ دیکھیں یہ ویمنز ڈے کے بارے میں اس کے دائی ہیں کہ بھئی اگر پاکستان کی 48 یا 50% آبادی خواتین ہیں، ہم کیوں نہیں ان کے لیے کریں گے۔ میں ان کو صرف ایک بات کہی، اس میں آپ یہ بھی ڈال دیں، وہ یہ ڈالیں گی نہیں اور نہ ڈالنا چاہا۔ ہاؤس کے وقار کو بلند رکھا میری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ، محترمہ شہید کے افکار کو تقویت پہنچائی، اور پارلیمانی جتنے بھی اصول ہیں، قائد ہیں، ضوابط ہیں، ان کو برقرار رکھنے میں ہم سب کا سر بلند کیا۔ مشکل یہ ہے چیئرمین صاحب کہ آپ نے ایک پروڈکشن آرڈر کی اصولی طور پر اپنی ایک اصولی زندگی گزارتے ہوئے اور ان کو سراہتے ہوئے یہ بات کی اور اس پر آپ نے کہا کہ آدھا اس پر امپلیمنٹیشن ہوا۔ تو میں یہ آپ سے کہوں گی کہ بالکل صحیح باتیں کی گئی ہیں ابھی بھی، کہ تاریخ اس بات کو یاد رکھے گی۔ ہم سب نے سینیٹر اون بپی کو بھی ویلکم کیا، ان کا خیر مقدم کیا، نئے سینیٹر آئے ہیں اسد قاسم رونجھو، ان کو بھی ہاؤس میں ویلکم کرتے ہیں۔ ان کو یہ خیال کبھی نہیں ہونا چاہیے کسی نیو سینیٹر کو کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو بالا نہیں رکھ سکتے یا سیاست کو بالا رکھ کے ہم یہ ڈے ٹو ڈے باتیں بالا رکھ کے اصول کی اور پہلے اصول کی بات نہیں کر سکتے۔ اور وہ پہلا اصول یہ ہے کہ اگر ہم رول آف لاء کی بات کرتے ہیں اور اس کو ایکول سٹینڈرڈ میں کہتے ہیں کہ آپ اپلائی کریں، آپ کہتے ہیں کہ سب کے حقوق مساوی ہوں، اور آج انٹرنیشنل ویمنز ڈے، اس کے لیے میں بعد میں بات کروں گی، تو مساوات جو ہے ایک طرفہ نہیں ہوتا، چیئرمین صاحب آپ خود جانتے ہیں، اور یہ باتیں پھر باتیں ہی رہ جاتی ہیں، سٹیٹمنٹس رہ جاتے ہیں، کلیشیز بن جاتے ہیں، روز کی پھر یہ ڈیبیٹ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور آج جو آپ نے کیا ہے بالکل صحیح کیا، ہم سب آپ کے پیچھے ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اون بپی صاحب کو بھی میں کہوں گی اگر وہ واپس ہاؤس میں آتے تو ان کی بھی موجودگی سے ہم مستفیض ہوتے، ان کی بھی موجودگی سے ہمیں اسٹرینتھ ملتی، اور ہم بہتر بات کر سکتے ایک دوسرے کے حوالے سے کہ جی ہمارے جتنے بھی ڈفرینسز ہیں، جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کی بات صرف تب تو نہیں ہونی چاہیے چیئرمین صاحب جب کسی پر مشکل آ پڑی تو ہم ساتھ ہیں اور ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اس لیے نہیں کہ کل کو یہ صرف ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سب ہوا ہے، ہمارے ساتھ ہو سکتا نہیں ہے، یہ سب ہو چکا ہے، بار بار ہو چکا ہے۔ پروڈکشن آرڈرز کو نہیں رسپیکٹ کیا گیا، ہمیں آپ جیسے چیئرمین اور اس وقت سپیکرز تھے نیشنل اسمبلی کے نہیں ملے، انہوں نے ہماری کوئی بات نہ سنی، ہم اپنا گلا پھاڑ کے باہر دھرنا دیتے رہے، روز دیتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن حالات اس وقت ایسے ہیں کہ جب مشکل پڑتی ہے تو ہم سے آپ بات ضرور کریں، لیکن گزارش یہ ہے کہ ملک میں جو حالات ہیں اس کو بھی ایک مشکل سمجھیں اور مشکل کشا بن کے سامنے آئیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں جو بھی ہیں وہ بغیر گالی گلوچ کے، بغیر غصے کے بھی حل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جب بھی آپ کی حکومت نے ہاتھ بڑھایا ہم مثبت طریقے سے آپ کے پاس چل کے آئے، جو بھی مذاکرات تھے کوشش کی کہ خندہ پیشانی سے، افہام و تفہیم سے یہ پیغام حل کر سکیں اور یہ پیغام جائے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں
کہ یہ لوگ اپنے سیاسی ڈفرینسز سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا ان کو انسٹرکشنز ہیں کہ اس بات کو بھڑکائے رکھو. اور دیکھیے اپنے حقوق مانگنا، اگر آپ کے لیڈر اسیری میں ہیں ان کے حقوق مانگنا آپ کا حق ہے، وہ آپ بے شک کریں کیونکہ ہم نے ہمیشہ کیا ہے. لیکن ہمیں یہ تو نہ کہیں کہ یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان میں. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ 2 wrongs make a right، دو جھوٹ ایک سچ کو یا 2 ناانصافیاں ایک انصاف کو جنم نہیں دیتی، میں یہ بھی نہیں کہہ رہی. ہم پھر بھی وہ نہیں کریں گے جو آپ نے ایک دفعہ اپنایا. میں اس وقت کوئی اس میں زخموں پہ نمک نہیں چھڑکنا چاہتی، نہ زہر گھولنا چاہتی ہوں اس ماحول کو، کیونکہ اس وقت آپ تکلیف میں ہیں اور ہم آپ کی تکالیف کو اور نہیں بڑھانا چاہتے. لیکن بالکل میں یہ میرا حق ہے اور ذمہ داری بھی ہے کہ یہ یاد دلاؤں کہ آپ کے لیڈر جو اسیر ہیں اس وقت جب پرائم منسٹر تھے شدید تکبر کا شکار تھے. شدید ان کا تکبر تھا کہ وہ باہر ملک کے باہر جا کے کہتے تھے کہ میں ان کو سلوں پہ، برف کی سلوں پہ لٹاؤں گا، ان کا جیل سی کلاس کروں گا. میں جا چکی ہوں چیئرمین سینٹ کے، بلکہ میری ملاقات ان سے پہلی دفعہ جیل میں ہی ٹھیک سے مطلب بیٹھ کے تبھی ہوئی جب وہ اٹک جیل میں تھے. اور ایشوز ہم نے دیکھے کن حالات میں وہ رہ رہے ہیں. جو آپ کے لیڈر چاہتے تھے ہمارے لوگوں کے لیے، جن میں خواتین بھی تھیں، محترمہ شہید کب جیل نہیں گئیں. آپ نے فریال تالپور بی بی کو اٹھایا، مریم نواز کو اٹھایا. فریال تالپور محترمہ کو تو آپ نے چاند رات کو اٹھایا، بختر بند گاڑی میں لے کے گئے. زرداری صاحب، ہم نے یہ نہیں کہا کہ انٹرنیشنل ویمنز ڈے کا ہم ریزولوشن سائن نہیں کریں گے، ہم نے کیا. پھر زرداری صاحب نے 12 سال گزارے، کبھی مچھ جیل میں، کبھی کسی اور جیل میں. کوئی ان کو وی آئی پی ریسٹ ہاؤس نہیں ملا تھا، نہ ان کو ایکسرسائز بائک ملی تھی، نہ ان کو پڑھنے کی کتابیں ملتی تھیں، نہ ان کو بہت ساری سہولیات ملتی تھیں. آپ کے لیڈر نے تو خیر سے، آئی ہوپ وہ سیکھیں گے اس بات سے، وہ اپنا تکبر پر ریویو کریں گے، نظر ثانی کریں گے. انسان جیل میں تو بہت کچھ سیکھتا ہے. گیلانی صاحب نے تو کتاب لکھ ڈالی اور یہ بات ہم سب پر عیاں ہے کہ انہوں نے یہ بار بار کہا کہ میں سی کلاس دوں گا. ہم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ 2 ناانصافیاں ایک انصاف کے کسی چیز کو جنم نہیں دیتی. Just because you did it doesn't mean we will do it. We have fought for your rights, for all women's rights, for all men's rights, for all parliamentarians' rights. میں محترمہ شہید کی، میں نے کہا صبح چیئرمین سینٹ سے، جو ہم دونوں بیگیج ہیں محترمہ شہید کا. بیگیج کا مطلب ہے ہم وہ سارے دل اور دماغ میں کیری کرتے ہیں جذبات، اور ہم نے سیاست جذبات کے ساتھ کی ہے، صرف پاور اقتدار کے لیے نہیں کی. نہیں تو ہم ہوتے اس وقت فیڈرل کیبنٹ میں، اقتدار کے لیے سیاست کرنی تھی. لیکن اقتدار آئے بھی تو اس کے ساتھ آپ ظرف استعمال کریں، آپ ظرف اپنا بھول نہ جائیں. تو میں یہ آپ سے صرف یہ گزارش کروں گی کہ ہم سب مظلوم کے ساتھ ہیں. آپ کے لیڈر مجھے مظلوم نہیں لگتے، معاف کیجیے گا، لیکن جو سینیٹر یہاں سے اٹھائے جاتے ہیں یا نیشنل اسمبلی سے اٹھائے جاتے ہیں، وہ ہماری آواز کے لیے، ہماری باتوں کے لیے، وہ حقدار ہیں کہ ہم ان کے لیے لڑائی لڑیں. وہ حقدار ہیں کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں. جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ ٹرانسپیرنسی سے، شفافیت سے سامنے آئے. بات جو آن بپی صاحب کے ساتھ ہوا، میں تو اس کو کنڈیم کرتی ہوں کہ ان کے گھر میں گھس کے توڑ پھوڑ کر کے، ان کے اہل خانہ کے ساتھ زیادتی کر کے یا ان کو اس طرح ایکسپوز کر کے. یہ جب ہمارے ساتھ کیا تھا آپ لوگوں نے، تب بھی ہم نے آبجیکٹ کیا تھا. آغا سراج درانی کے گھروں میں ہوا، بہت سارے، وہ اسپیکر تھے سندھ اسمبلی کے، بہت لوگوں کے گھروں میں ہوا. توڑ پھوڑ ویڈیوز بنا کے سامنے رکھی گئی. لیکن جسٹ بیکاز آپ نے یہ کیا، میں یہ نہیں کہوں گی کہ آن بپی کے ساتھ جو ہوا وہ صحیح ہے. وہ صحیح نہیں ہے چیئرمین صاحب. اور آپ نے بالکل ہم سب کی دل کی بات کی.
اور دلیری اور اصول پسندی کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے یہ ایک پرنسپل سٹینڈ لیا. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ہمیں آپ کی اس وقت قیادت کی ضرورت ہے, آپ کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. آپ کی پوزیشن سب کے سامنے, دنیا کے سامنے آ گئی ہے. اب آپ اس ہاؤس کے توسط کو استعمال کر کے, اس ہاؤس کے وقار اور طاقت کو استعمال کر کے آپ اس ہاؤس کے طاقت کو بحال کر رہے ہیں. اگر آپ یہاں ٹھہریں گے اور چیئر کریں گے مشکل حالات میں, تو ہمیں بھی اور اپوزیشن کو بھی, جو بھی اس وقت مشکل میں ہے یا کسی چیز کی طلب میں ہے جو ان کا حق ہو, ان کو تقویت ملے گی. تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ وی وانٹ یو ٹو بی وتھ اس, یو ہیو میڈ اس پراؤڈ, اینڈ وی ہوپ دیٹ یور آرڈرز آر کیریڈ آؤٹ. پریولیج کمیٹی جو کر سکتی ہے وہ کرے گی, اور یہ ایشو ہمارے لیے ختم نہیں ہوا جب تک آپ کے آرڈرز پائے تکمیل تک نہ پہنچے. تو اب میری گزارش ہے کہ جس نے اور نے بولنا ہے, میں آپ سے ٹائم بھی لوں گی ویمنز ڈے کا ریزولوشن موو کرنے کے لیے. اس کے بعد جی وہی کوئک وہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سیاسی جماعت ہیں اور ہم سیاست کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ عوام جس حکومت کو الیکٹ کرتے ہیں, جن نمائندوں کو الیکٹ کرتے ہیں, انہی کو حق رائے دہی, انہی کو رول کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ الیکشن کو رگ کر کے, میسو طریقے سے رگ کر کے جو ہارے ہوئے ہیں ان کو بٹھا دیا جائے اور جو جیتے ہوئے ہیں ان کو باہر بٹھا دیا جائے. ایک نمبر 2 سر یہ ہے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک ریزولوشن ہے جس میں کسی نے اشارے کنائن میں بات کر رہی ہیں یہ محترمہ سینیٹر صاحبہ کہ انکار کیا ہے. میں نے انکار نہیں کیا, یہ میری بات کر رہی تھی. میں نے صرف یہ ان کو کہا ہے جو میں نے پڑھا وہ ہمیں تو پتہ نہیں کیا بات نہیں سر, ہم یہ ریزولوشن کی بات ہے, ریزولوشن کی بات ہے. یہ لائی تھی میرے پاس کہ جی آپ دیکھیں یہ ویمنز ڈے کے بارے میں ہم تو اس کے دائی ہیں کہ بھئی اگر پاکستان کی 48 یا 50% آبادی خواتین ہیں, ہم کیوں نہیں ان کے لیے کریں گے. میں نے کو صرف ایک بات کہی, اس میں آپ یہ بھی ڈال دیں. وہ یہ ڈالیں گی نہیں اور نہ ڈالنا چاہا, اور وہ یہ تھا کہ خواتین کے ساتھ جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے, ان کی اپنی لیڈر ایک ٹیررسٹ اٹیک میں شہید ہوئی ہیں. آپ خواتین کے اگینسٹ پولیٹیکل وائلنس, پولیٹیکل وکٹمائزیشن وہ بھی بند ہونی چاہیے. جس طرح کہ ہماری یاسمین راشد جو ہے تو ایک سمبل بن گئی ہے ان خواتین کی جو کہ پچھلے 2 سال سے کینسر کی پیشنٹ ہوتے ہوئے, وہ جو ہے اسی طرح بشرا بی بی. تو اس میں جو ہے تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہم تو بڑے نیویگیٹ کریں گے, بڑے اس سے ہم بات کریں گے. اگر یہ نام, میں نام نہیں کہہ رہا ہوں, آپ یہ ٹرم ڈالیں, ہم بالکل حاضر ہیں, ہمارے سارے ساتھی حاضر ہیں. ہم اس کو کہیں گے کہ اس میں جو خواتین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو, چاہے وہ پولیٹیکل وائلنس ہو یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو, وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم بالکل حاضر ہیں, ہم باقی ساری چیزیں, یہ تو صرف جو اپنے ایک انٹرنیشنل آڈینس کو وہ کرنے کے لیے آپ یہ نہ کریں. آپ اپنے ملک کے جو حالات ہیں, جو زمینی حقائق ہیں, آپ اس کے مطابق آپ اپنے ریزولوشن کریں. صرف یہ جو ہے اپنا کہ جی فلانا نے پیپلز پارٹی یا سینیٹر شہری رحمان, یہ بات نہیں کریں. آپ ادھر اس ملک کے عوام کی صحیح نمائندگی کریں. آپ جو ہے تو وہ نہیں کریں. لیڈر آف دا اپوزیشن